اس لیے نہیں بنایا، انسان کو اس لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہمیں بنانے سے پہلے یوم ازل ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ ہماری ساری ارواح کو، ہمیں یاد تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے قرآن میں کہ میں نے تم سب سے وعدہ لیا تھا، تم سب کو میں نے حاضر کیا تھا اپنے حضور اور تم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رب کا مطلب معبود، اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں یا جس کی بات مانیں، وہ آپ کا رب ہے۔ جو بھی ہے، جھوٹے رب بھی ہوتے ہیں اور حق معبود بھی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم شیطان کے بندے ہیں؟ اس کا جواب تو ہاں میں ہے کہ ہاں ہم شیطان کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، مسلمان، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یا ہندو کہتے ہیں یا سکھ کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں اس وقت تقریباً 8 ارب کی آبادی ہے، یہ سب شیطان کے بندے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ تو دیکھیں، یہ بہت بھاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے نہیں بنایا، انسان کو اس لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہمیں بنانے سے پہلے یوم ازل ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ ہماری ساری ارواح کو، ہمیں یاد تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے قرآن میں کہ میں نے تم سب سے وعدہ لیا تھا، تم سب کو میں نے حاضر کیا تھا اپنے حضور اور تم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رب کا مطلب معبود، اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ جس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں یا جس کی بات مانیں، وہ آپ کا رب ہے۔ جو بھی ہے، جھوٹے رب بھی ہوتے ہیں اور حق معبود بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی میں اس میں وضاحت کر دوں یہ رب کی بات میں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے مشائخ کو، پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مدینے میں ایک یہودی تھے پہلے، پھر ایمان قبول کر لیا تھا، اب وہ صحابی بن گئے تھے۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی وضاحت چاہیے کہ اے اللہ کے رسول، قرآن میں تو یہ آیت ہے اور ہم نے تو اپنے پیروں اور مشائخ کو یا علماء کو کبھی رب نہیں کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، تمہارے جو علماء ہیں یا جو بھی ہیں، جب وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیتے تو تم بلا چون و چرا ان کی بات مان لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے، جو ہمارے علماء تھے یا مشائخ تھے، ہمیں جو بھی بات کہتے ہم بالکل آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لیتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی تو رب ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ بلا چون و چرا اطاعت صرف اللہ کی ہے اور کسی کا یہ درجہ نہیں ہے۔ رسول کی بھی اطاعت مشروط ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔
ہے اطاعت اللہ ہی کی، اور قرآن میں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ بہرحال یہ رب کے میں نے آپ کو معنی بتا رہا تھا، کیونکہ یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ بات کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو موضوع آج کا ہمارا یہ ہے کہ ہم شیطان کے بندے ہیں؟ تو اس کا جواب تو اثبات میں ہے۔ جو شخص بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس پہ جتنی چاہے آپ اس پہ غور و فکر کریں یا سوال کریں تو اس کے جوابات موجود ہیں۔ عبادت دراصل اطاعت کا نام ہے۔ ہم نے عبادت کا مطلب محدود کر لیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے بلا مشروط، اور یہی نقطہ جو ہے یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث یہی بات ہے کہ آپ اللہ کے مرضی کی بجائے اپنی مرضی شروع کر دیں اور میں کی رٹ لگا دیں۔ آپ دیکھ لیں ہر شخص آج کل، یعنی ہر انسان جو ہے اپنی میں کے حصار میں ہے، میری مرضی، میرا خیال، اور میں۔ اللہ ہمیں کہنا چاہیے تھا اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے۔ ہمیں کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم ایسا کہہ نہیں رہے۔ اپنے عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مرضی میری ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں ہماری ساری زندگیوں کا یعنی بولتی تصویر ہے شیطان کی بندگی کی ہم سب بولتی تصویریں۔ شیطان کے بندے آپ کو بالکل معاشرے میں نظر آ جائیں گے۔ اشارتاً بات کر رہا ہوں میں سارے معاشرے میں یہ شیطان کے بندے ہیں، نفس و حرص و حوث کے بندے ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ کی مرضی کی اگر آپ کو اہمیت نہیں ہے اللہ کے حکم کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تو سب سے پہلے اپنی مرضی ہے، آپ کی میں ہے، تو پھر کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے۔ بہرحال میں وہ قرآن پاک کی وہ آیت میں پیش کر رہا تھا سورہ یاسین کی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، واعبدونی، اور میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ آسانی کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی مرضی، اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ یعنی دوسرا نقطہ ہے۔ اللہ کی مرضی، دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی جبکہ دنیا آپ کا مدعا بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جیسے کہ ہم آج معاشرہ ہے، ہماری نظر میں آپ سب دیکھ لیں، یعنی ہماری نظر میں اہمیت ہماری جو ہم سوچ رہے ہیں اور ہماری مرضی جو ہے، اپنی مرضی ہم دیکھیں، اپنی خود پر بھی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، پھر اپنی اولاد پر بھی اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا اور ویسا کروں گا، مرضی تو آپ کی ہوگی۔ ہم سب دنیا کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، حرص و ہوس کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں، کیونکہ ہمارا مدعا جو ہے، یہ اہم بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مدعا جو ہے زندگی گزارنے کا وہ ظاہر ہے، باطن نہیں۔ دنیا کو آپ دیکھ لیں، جو حاصل دنیا ہے اس کی ہماری نظر میں اہمیت ہے، جو حاصل دنیا ہے۔ تو پھر بات جو ہے وہ یعنی باقی نہیں رہتی، یعنی وہ پھر ساری کہانی، ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے آپ اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے یہ میرے لیے
اور آپ کے لیے بنائی ہے. ہم تو ایسا نہیں سوچتے. بس ٹھیک ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، موسم آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پھل اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، بس یہ ہم اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں. حالانکہ ایک ایک نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے. اصل اہمیت اس کائنات میں انسان کی ہے، میری ہے اور آپ کی ہے. ہم خلاصہ کائنات ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف، جو مخلوق انسان کو ایذا پہنچاتی ہے اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے نا، دیکھتے ہی اس کو مار دینے کا حکم ہے. بچھو ہے فوراً مار دو. اقتل الموذی قبل الایذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. قتل تو بڑی چیز ہے نا. آپ کو تو بڑا رحم آتا ہے بعض اوقات، نہیں اس کو نہ مارو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہے وہ ہے. قتل کرنے کا حکم ہے جو انسان کو تکلیف پہنچائے. اور دیکھیں انسان کو بھی قتل کر سکتا ہے. جب میدان جنگ میں آپ کا مقابلہ ہو جائے تو کافر کو قتل کرنے کا حکم ہے. یہ بھی معلوم ہے نا آپ کو. میدان جنگ میں جب آپ کا مقابلہ ہو جائے تو پھر کافر کو، یعنی حتی اذا اسخنتموہم کے الفاظ ہیں، جب میدان جنگ میں آپ کا مقابلہ ہو جائے کافر، خوب ان کی خون ریزی کرو، کیونکہ وہ شیطان کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ کے بندوں کا حکم ہے کہ مارو ان کو. فاقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ ان کو قتل کرو انہیں. میدان جنگ میں غلطی کا شکار نہ. ایسا نہیں کہ محلے کے ہندو پہ جا کے آپ وار کرنے لگے، ایسا نہیں ہے. میدان جنگ کی بات ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.